بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران میں ہونے والے حالیہ انتخابات کے حوالے سے اور اس پر اسرائیل اور امریکہ کو کیا تحفظات ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں ابراہیم رئیسی کو ایران کے صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انتخابی دوڑ انہیں برتری دلانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے امریکہ اور اپنے اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے خطرے کے بارے میں جاگ جائیں۔ انہوں نے یہ بیان ایک ایسے وقت پر دیا ہے جب ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو دوبارہ لاگو کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ نو منتخب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ ایران کی قاتلوں کی حکومت جوہری ہتھیار بنانا چاہتی ہے، جبکہ ایران کا اصرار ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ سفارتکاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو دوبارہ لاگو کرنے کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم ابھی کچھ معاملات پر اتفاق رائے ہونا باقی ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اسرائیل اس معاہدے کی ہمیشہ سے مخالفت کرتا رہا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کے انتخاب پر عالمی برادری کو گہری تشویش ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابراہیم رئیسی ایران کے اب تک کے سب سے زیادہ بنیاد پرست صدر ہیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ نئے رہنما ایران کی جوہری سرگرمیوں کو فروغ دیں گے۔ سن 2015 میں ایران اور مغربی ممالک کے مابین جوہری معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد ایران پر سخت پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ تاہم سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں اس معاہدے سے امریکہ کو یہ کہتے ہوئے نکال لیا تھا کہ ایران جان بوجھ کر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ایک بار پھر ایران پر معاشی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت اب دوبارہ اس معاہدے میں شامل ہونے کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ پابندیاں سخت ہونے کے بعد ایران نے بھی اپنے جوہری پروگرام کو تیز کر دیا تھا۔ ایران اس وقت اعلیٰ ترین سطح پر یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے، تاہم ابھی تک ایران نے جوہری بم بنانے کی صلاحیت حاصل نہیں کی ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، تاہم اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے نہیں ہے اور اس کا مقصد جوہری ہتھیار بنانا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے، لیکن کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ ایران اپنے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل اور اپریل میں اس کے یورینیم کی افزودگی والے پلانٹ پر حملے کے لیے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ جس دن رئیسی ایران کے صدر بنے، اسی دن ویانا میں ایران کے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اس مسئلے پر ایران اور امریکہ کے مابین یہ چھٹا مذاکرہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رئیسی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بالواسطہ بات چیت جاری رہے گی۔ اب ایک نظر ڈالیں گے اسرائیل کے موقف پر۔ اسرائیل نے ایران میں قدامت پسند اور سخت گیر سمجھے جانے والے ابراہیم رئیسی کے صدر منتخب ہونے کی مذمت کی ہے۔ خیال رہے کہ ابراہیم رئیسی مبینہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث امریکی پابندیوں کا شکار بھی رہے ہیں۔ حال ہی میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا کہ رئیسی کا انتخاب ایک شفاف الیکشن کے بجائے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایما پر ہوا ہے۔ خیال رہے کہ ابراہیم رئیسی کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قریبی معتمد سمجھا جاتا ہے۔ نفتالی بینٹ کا کہنا ہے کہ رئیسی کے انتخاب کے بعد اب دنیا کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ ایران کے ساتھ دوبارہ جوہری معاہدہ کرنے سے قبل جاگ جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ظالمانہ انداز میں لوگوں کو پھانسیاں دینے والی اس حکومت کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے اسرائیل کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ امریکہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں 1988 میں ہزاروں سیاسی قیدیوں کو ایران میں ماورائے عدالت پھانسی کے معاملے میں ابراہیم رئیسی کے کردار پر بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ البتہ رئیسی نے کبھی بھی عوامی سطح پر ان الزامات کا جواب نہیں دیا۔ ایران کے چیف جسٹس رہنے سے قبل اپنے کیریئر میں وہ بطور پروسیکیوٹر کام کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں مخلوط حکومت کے ذریعے بنیامین نیتنیاہو کا 12 سالہ دور اقتدار ختم کرنے والے نفتالی بینٹ 2015 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کے مخالف رہے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپس لانے کے لیے عالمی طاقتوں کے تعاون سے ویانا میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کو ناقص قرار دیتے ہوئے سن 2018 میں اس سے الگ ہو گئے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف تھا کہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ ایران ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ البتہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے۔ ابراہیم رئیسی 60 برس کے ہیں اور وہ اپنے کیریئر میں زیادہ وقت پروزیکیوٹر کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ انہیں سن 2019 میں عدلیہ کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ سن 2017 میں وہ صدر حسن روحانی سے بڑے مارجن سے ہار گئے تھے۔ ابراہیم رئیسی نے سن 2016 میں ایران کے سب سے امیر اور اہم ترین مذہبی ادارے امام رضا فاؤنڈیشن کا انتظام سنبھال لیا۔ یہ ادارہ مشہد میں امام رضا کے مزار کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ عہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس ادارے کا بجٹ اربوں ڈالر کے برابر ہے، اور یہ فاؤنڈیشن ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد اور تیل اور گیس کی کمپنیوں اور کارخانوں میں آدھی اراضی کی مالک ہے۔ ایران میں متعدد لوگوں کے خیال میں اس منصب پر ان کی تقرری کا مطلب یہ ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی انہیں آئندہ انتخابات میں کامیاب کرانے کے بھی خواہش مند تھے۔ ایران میں حالیہ انتخابات میں حکام کی طرف سے ووٹنگ کے مقرر وقت میں 2 گھنٹوں کی توسیع کیے جانے کے باوجود ووٹر ٹرن آؤٹ کم دیکھا گیا۔ وزارت داخلہ کی طرف سے ووٹر ٹرن آؤٹ سے متعلق سرکاری طور پر کوئی اندازے پیش نہیں کیے گئے، تاہم ایران کی نیم سرکاری ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقامی وقت کے 7:30 بجے تک 5 کروڑ 90 لاکھ اہل ووٹرز میں سے 37% ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ ابراہیم رئیسی اپنے آپ کو بدعنوانی کے خاتمے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین انتخاب کے طور پر پیش کرتے ہیں، تاہم متعدد ایرانی اور انسانی حقوق کے علمبردار ان کے 1980 کی دہائی میں سیاسی قیدیوں کے بڑے پیمانے پر قتل میں کردار پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران نے کبھی بڑے پیمانے پر قتل کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور ابراہیم رئیسی نے بھی کبھی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات پر کچھ نہیں کہا۔ ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ نہ وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے اور نہ ہی ایران کے میزائل پروگرام اور خطے کے عسکری گروہوں کی حمایت کے معاملے پر کوئی مذاکرات ہوں گے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ابراہیم رئیسی نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کو ایران پر عائد پابندیاں ختم کر کے اپنی سنجیدگی ثابت کرنا ہوگی۔ نومنتخب صدر ابراہیم رئیسی سے جب 1988 میں ایران میں 5000 سے زائد افراد کو مبینہ طور پر سیاسی بنیادوں پر موت کی سزاؤں کے فیصلوں میں ملوث ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بطور وکیل وہ انسانی حقوق کا دفاع کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ 1980 کی دہائی میں عراق ایران جنگ کے بعد ایران میں مبینہ طور پر سیاسی مخالفین کو سزائیں دینے کے لیے بنائے گئے ڈیتھ پینل میں شامل تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کی جواب دہی اور ان کا دفاع کرنے والوں کی تحسین ہونی چاہیے۔ ابراہیم رئیسی کا مزید کہنا تھا کہ پڑوسی ممالک سے تعلقات کی بحالی ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ابراہیم رئیسی اگست میں اپنے منصب پر فائز ہوں گے، جس کے بعد اعتدال پسند سمجھے جانے والے موجودہ صدر حسن روحانی کا 8 سالہ دور اقتدار ختم ہو جائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے 6 ممالک کا اجلاس اتوار کو ملتوی ہو چکا ہے، اور سفارتی نمائندگان مزید مشاورت کے لیے اپنے اپنے ممالک واپس جا چکے ہیں۔ ایران میں ابراہیم رئیسی کے منتخب ہونے کے بعد یہ جوہری معاہدے پر ہونے والا پہلا اجلاس تھا۔ بعض سفارتکاروں نے قدامت پسند سمجھے جانے والے ابراہیم رئیسی کے صدر منتخب ہونے کے باعث جوہری معاہدے کی بحالی میں پیچیدگیاں پیدا ہونے کے امکانات کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ویانا میں جاری ان مذاکرات میں امریکہ کا کوئی نمائندہ براہ راست شریک نہیں، لیکن صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ایران کے ساتھ سن 2015 کے معاہدے کی بحالی کا عندیہ دے چکی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے۔ اگرچہ متحدہ عرب امارات کے ایران کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود امارات نے مبارکباد کا پیغام جاری کیا ہے، لیکن رئیسی کے انتخاب کے بعد سعودی عرب تاحال خاموش ہے۔ سعودی اخبار کے تجزیہ کاروں کے مطابق رئیسی کی کامیابی سے اہم تبدیلیوں کی توقع نہیں، کیونکہ خارجہ پالیسی کا اختیار سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے پاس ہے، اور جوہری معاہدے پر ہونے والا سمجھوتہ سبکدوش ہونے والے صدر کی ٹیم کر رہی ہے۔
سعودی عرب اور اس کے اتحادی ایران اور عالمی قوتوں کے مابین سن 2015 کے معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خلیجی ریاستیں ان مذاکرات میں ایران کے میزائل پروگرام اور خطے میں اس کی مبینہ پراکسی جنگوں کا معاملہ زیر بحث نہ آنے پر تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ویانا مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے سعودی عرب اور تہران کے مابین اپریل میں شروع ہونے والے مذاکرات کی سمت کا تعین ہوگا۔ واضح رہے کہ اپریل میں عالمی قوتوں نے جب ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کا آغاز کیا تھا، اسی دوران سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی مذاکرات کا آغاز ہوا تھا۔ رواں سال اپریل میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور ماضی کے مقابلے میں قدرے مفاہمانہ لہجہ اپنایا تھا۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ایران میں انتخابی نتائج توقع کے مطابق تھے، لیکن ابراہیم رئیسی کے خلاف قتل، جبری گمشدگی اور ایذا رسانی کے مقدمات چلانے کے بجائے انہیں صدر بنانا باعث تشویش ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے جاری کردہ بیان کے مطابق عدلیہ کے سربراہ کے طور پر رئیسی نے ایران کی حالیہ تاریخ میں ہونے والے سنگین جرائم کی نگرانی کی ہے، جن پر انہیں صدر منتخب کروانے کے بجائے تحقیقات اور جواب دہی ہونی چاہیے۔